السلام علیکم ویورز، میں ہوں ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب، امید اور منزل۔ بہار کی آمد ہے، ہر طرف پھولوں کی مہک اور پرندوں کی چہک ہے، لیکن پوری دنیا ایک فحاشی سے بھرپور ایونٹ کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہی ہے، اور وہ ایونٹ ہے ویلنٹائن ڈے۔ عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ دن ایک پوپ ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن دوستو آج میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا۔ کیا ہے یہ ویلنٹائن ڈے؟ کیا ہے اس کا اصل چہرہ؟ کن لوگوں کی ہے یہ سازش؟ کیا ہے اس کی سچائی؟ جی ہاں، اس ویلنٹائن ڈے کے پیچھے چھپا ہے ایک بھیانک راز، ایک بھیانک سچائی، ایک بھیانک حقیقت جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ویلنٹائن ڈے کا شجرہ نسب، اس ویلنٹائن ڈے کی لڑیاں جا کر ملتی ہیں بدنام زمانہ بادشاہ نمرود سے۔ ویلنٹائن ڈے ایک ایسا نام بن گیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ کیا دن ہے۔ عام طور پر جو تہوار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے تہوار ہیں جو یونیورسل ہیں، جو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں منائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نیو ایئر ہے اور اسی طرح ایک ویلنٹائن ڈے ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ پوری دنیا میں اس دن کی سیلیبریشنز کے لیے جتنی بھی چیزیں سیل ہوتی ہیں ان میں کچھ کامن آئیکنز یوز کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی کارڈز یا دوسرے گفٹس ہوتے ہیں ان میں دل کا، ریڈ روز کا آئیکن بنا ہوتا ہے، لیکن ان سب آئیکنز کے علاوہ ایک آئیکن نیوڈ بیبیز کا بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آئیکن برڈز کا بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں یہ ان میں سے ان آفیشیل موسٹ پاپولر ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ تمام باؤنڈریز کو کراس کرتا ہوا اور والگرٹی کو پروموٹ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ لیکن اس ایونٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج سے کئی صدیوں پہلے بابل کے سرزمین پر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ یہ دنیا کا پہلا پاورفل اور بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا، شیطان کی پوجا کیا کرتا تھا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا نمرود ملعون پر، اس کے نظریات پر، کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ جو ایلیمیناٹی فرقہ ہے ان لوگوں کا نمرود کے نظریات سے گہرا تعلق ہے۔ لیکن میں ابھی آپ کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اتنا بتاتا چلوں کہ نمرود کی ماں کا نام سمیرامس تھا۔ اسے خدا کا درجہ حاصل تھا، فیمیل گاڈس تھی۔ رومن اور یونانی تہذیب میں اس کا نام وینس ملتا ہے، اور ان کے ہاں یہ بہت مشہور خدا ہے ان کی۔ اسے وہ لوگ گاڈس آف لو یعنی محبت کی دیوی کہا کرتے تھے۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت تھی اس لیے اسے کوئین آف ہیون یعنی جنت کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے نمرود سے ہی شادی کر لی تھی، اور جس دن اس نے یہ گھناؤنا کام کیا وہ 14 فروری کا دن تھا، اور تب سے ہی یہ دن فحاشی کا، بےغیرتی کا اور گناہ کا دن کہلایا۔ نمرود کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام کیوپڈ تھا۔ یہ رومیوں کا بہت مشہور خدا ہے، وہ لوگ اسے ایروس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ رومن سیولائزیشن اینڈ گریک سیولائزیشن میں ان کی میتھولوجی کے مطابق سمیرامس نے جب کسی کے دل میں پیار پیدا کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کیوپڈ سے کہتی تھی کہ اس کے دل پہ محبت کا تیر مار دو، اور پھر وہ شخص محبت کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ اسے محبت کی دیوی کہا کرتے تھے۔ یہ دیوی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلنٹائنز ڈے کارڈز پر 2 بچے بنے ہوتے ہیں، اور کچھ کارڈز پر بچے نے تیر پکڑا ہوتا ہے، اور کچھ کارڈز میں دل کے اندر تیر گھونپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ رومانٹک ہے تو تیر سے خون بھی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو ایکچولی یہ سب اسی کیوپڈ کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کارڈز پر انہی کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ دوستو ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ کچھ صدیوں بعد اس کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ دنیا کی 2 بہت پرانی تہذیبیں ہیں، رومن تہذیب اور یونانی تہذیب۔ ان تہذیبوں نے اپنے بہت سے خدا بنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 بڑے خدا جن کا وہ بہت ذکر کرتے ہیں وہ ہیں رومولس اینڈ ریمس۔ ایک ان کا خدا تھا مارس، یہ دونوں اس کے بیٹے تھے۔ اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان 2 کو بچا کر دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو وہ جس کنارے پہ جا کے لگے تھے وہاں ایک بھیڑیا تھا جس نے ان دونوں بچوں کو اٹھا لیا تھا، ان کی پرورش کی، انہیں دودھ پلایا، اور ان کے یہ دونوں خدا اس بھیڑیے کے ہاں پلے بڑے تھے، اور اس بھیڑیے کو بھی ان کے ہاں خدا کا درجہ حاصل ہے، اور اس کا نام یہ لوگ لکھتے ہیں لوپرکس۔
اور انہی کی میتھولوجی کے اندر ایک ذکر آتا ہے فارنس کا، اس کی بھی اسی سے ریلیٹ کہانی تھی۔ اور گریکس کے اندر ایک گاڈ ہوتا تھا پین، یہ ایک کریکٹر ہے جو آج کل کارٹونز میں بھی ہوتا ہے، جس کے سر پر سینگ ہے، اوپر والا دھڑ انسان کا ہے اور نیچے والا دھڑ کسی جانور کا ہے۔ ایک انگلش مووی ہے کرونیکلز آف نارنیا، اس کے اندر اسی طرح کا ایک کریکٹر ہے۔ یہ بیسیکلی ان کے خدا کا روپ ہے جس کا نام پین ہے۔ اور اسی کہانی کے طور پر اس کے فیسٹیول کے طور پر وہ لوگ ایک ایونٹ کیا کرتے تھے ہر سال، نئے سال کے دوسرے مہینے کے درمیان میں، یعنی 14 فروری کو۔ تہوار کیا ہوتا تھا؟ اس تہوار کا نام تھا لوپرکیلیا۔ لوپرکس اس بھیڑیے کا نام تھا جس نے ان 2 بچوں کو پالا تھا، اور لوپرکیلیا اس بھیڑیے گاڈ کی یاد میں منائے جانے والا دن۔ یہ جو ان کا وولف گاڈ ہے، اس کے آنر کے لیے اس کے لیے یہ تہوار، یہ عید ہوتی تھی۔ اور اس میں کیا کرتے تھے؟ اس میں یہ کرتے تھے کہ زیادہ تر بکریوں اور کتوں کو اس گاڈ کے لیے قربان کیا کرتے تھے، اور پھر ان جانوروں کے گوشت اور کھال کی لمبی لمبی رسیاں بنایا کرتے تھے، اور ان کو ان کے خون میں ڈبو کے کیا کرتے تھے کہ اس سال جتنی لڑکیوں کی شادیاں ہونی ہوتی تھیں ان کے ننگے جسم پر مارا کرتے تھے۔ اور یہ ہوتا تھا فرٹیلٹی کے لیے، تاکہ یہ فرٹائل ہوں، ان کے ہاں پھر اچھی اولاد ہو سکے، ان کے ہاں بیٹوں کی کثرت ہو۔ اور اس سارے پروسیس کو وہ کہا کرتے تھے فیبریاٹیو، اور اسی لفظ سے اس مہینے کا نام پڑ گیا فیبرری۔ یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ سارے کے سارے ان کے مختلف خداؤں کے نام کے اوپر ہیں۔ سنڈے کا مطلب ہے سن گاڈ کا دن، اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، سن گاڈ نمرود کو کہا جاتا ہے، مطلب سنڈے کا مطلب نعوذ باللہ نمرود کی پوجا کا دن، اور سیٹرڈے سیٹرن گاڈ کا دن، یہ بھی ان کے خدا کا نام ہے۔ اور یہ جو سیاروں کے نیمز ہیں یہ بھی ان کے گاڈز کے نیمز پہ ہیں۔ مارس، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو 2 بچے تھے ان کا فادر تھا مارس اور ان کا گاڈ تھا۔ اور اسی طرح وینس، نمرود کی بیوی سیمیرامس کا رومن نیم ہے۔ یہ سب انہی کے دیے ہوئے نیم ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ 260 عیسوی سے 270 عیسوی کے درمیان میں رومن کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، کلیڈیس دا سیکنڈ۔ یہ ایک جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوجی سپاہیوں کی شادیوں پر پابندی لگا دی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ کرسچینٹی، عیسائی مذہب دنیا میں آ چکا تھا۔ عیسائی مذہب تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس کلاڈیس دوم کی آرمی میں بھی کچھ سپاہی کرسچن ہو چکے تھے۔ تو ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، وہ روم میں عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آرمی کے لوگوں کی خفیہ طور پر شادیاں کروانا شروع کر دی، اور یہ بات زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہ سکی، اور بادشاہ کلاڈیس کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے اس ویلنٹائن کو گرفتار کر کے اس کے کہا ہمارا مذہب اختیار کر لو ورنہ تمہیں سزائے موت۔ تو اس پادری نے اپنا مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور بالآخر سزائے موت کے لیے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا، اور پھانسی سے ایک رات پہلے اس نے لڑکی کو خط لکھا جس کے اینڈ میں اس نے لکھا تھا فرام یورز ویلنٹائن۔ دوستو یہ واقعہ ہے 273 عیسوی کا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 298 سال پہلے۔ تو ویلنٹائن کو پھانسی ہوئی 273 عیسوی میں، اور پھر اسی سال اس بادشاہ کلاڈیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد میں یہ رومن بھی کرسچن ہو گئے۔ پھر 496 عیسوی میں ان کا بادشاہ آیا گلیشیس۔ اس نے اس لوپرکیلیا کے ایونٹ کو ریپلیس کر دیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کیونکہ یہ ایک ہوس، لسٹ اور نفسانی خواہشات سے بھرپور ایونٹ تھا، اور یہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ تو اسے ختم کرنے کے بجائے صرف نام تبدیل کر دیا ویلنٹائن ڈے، کہ یہ ہمارے پوپ ویلنٹائن کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اور کرنا کیا ہے اس میں؟ جوان لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی تھیں، بی مائی ویلنٹائن، اور جو لڑکا جس لڑکی کے نام کی پرچی نکالتا وہ لڑکی اگلے 24 گھنٹوں کے لیے اس کی بیوی بن کے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ دوستو یہ ہے وہ بھیانک حقیقت، یہ ہے وہ بھیانک راز اس ویلنٹائن ڈے کا۔ سینٹ ویلنٹائن بھی اپنے نام پر ہونے والے ان گھٹیا اور بہودہ جرائم کا تصور کر کے ہی لرز جاتا ہوگا۔ کیا آج کسی کی غیرت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ وہ ایسا کرے؟ کیا غیرت مند والدین اپنی بیٹی کو اس غلیظ اور فحاشی سے بھرپور ایونٹ کو اس تصور کے ساتھ منانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں؟ اور جو ہم اس دن کارڈز ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ان پر ان کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہ کس طرح کسی مسلمان کو زیب دے سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے
منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر اس میں حصہ لیں. اگر آپ نے اس دن کسی کو صرف کارڈ دے دیا یا کسی کو صرف مبارکباد بھی دے دی تو یاد رکھیں آپ کا نام اس نان مسلم ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو یہ ایک ایلومیناٹی سازش ہے کہ ساری دنیا کو بابل اور روم کے پرانے اور چھوٹے مذہب کی طرف راغب کیا جائے. اس دن کی مخالفت کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ اس دن بہت زیادہ شاپنگ کی جاتی ہے. یہ تجارت کا بہت بڑا دن ہے. میڈیا پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس دن کو منانے کے لیے. 2016 میں صرف امریکہ میں ویلنٹائن ڈے پر $20 بلین کی سیل ہوئی. دوستو اس ناپاک محبت کے دن کو منانا چھوڑ دیں. حقیقت میں یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے جس پر لعنت کرنی چاہیے. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ پھر یہ غلطی نہ کریں. کوئی بھی غلطی دوبارہ نہیں کی جاتی, بلکہ دوسری بار وہ غلطی نہیں کہلاتی بلکہ وہ مرضی کہلاتی ہے. اگر آپ یہ سچائی جاننے کے بعد بھی اس دن کو اپنی مرضی سے منا رہے ہیں تو آپ غلطی نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی مرضی سے گناہ کر رہے ہیں. تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام ہے. چنانچہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے اپنے ایک طویل فتوے میں اس تہوار میں شرکت, اس کے اقرار, اس موقع پر مبارکباد اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے ہر غیرت مند مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس بات پر فخر محسوس کرے. غیر قوموں کی مشابہت, ان کے تہواروں میں شرکت, ان کے تہواروں کو اپنے ملکوں میں ترویج دینا اور ایسے شرکیہ اور بدعیہ تہواروں کے موقع پر تحفے تحائف اور مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو ضائع ہونے سے بچا لیں. یہ ہم سب کا فرض ہے, ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک عذاب ہمارا مقدر ہے. اللہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہر طرح کی سنجیدہ علمی, ادبی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا فیس بک پیج لائک کرنا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے حقائق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.